مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسجد کے اندر فرماتے ہیں، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے یہ گزارش کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جلال الرومی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پہلے منع فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے چاہیے یہ بولی میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اللہ کے حضور کوہ طور پہ ہم کلامی کے دوران جس کی گزارش پیش کی، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اگر وہ استعار کرتا ہے تو اس کو سکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگلے دن آیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہارے گھر پرندے ہیں ان کی بولی تمہیں سکھا دی گئی ہے، اللہ نے عطا کر دی ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا، گھر آ کے اس کے پاس ایک مرغا تھا، ایک اس کے پاس کتا تھا، ایک اس کے پاس گدھا اور کھچر۔ صبح اس کی کنیز نے جب دسترخوان جھاڑا تو اس میں سے ایک ٹکڑا نکلا روٹی کا۔ اس نے تو مرغے نے جلدی سے وہ ٹکڑا پکڑ لیا۔ اب کتے کی خواہش تھی کہ وہ لقمہ وہ کھتے۔ اس نے مرغے کو کہا کہ تم یہ ٹکڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، آج جو مالک ہے اس کا جو کھچر ہے وہ مر جائے گا، تو جب مر جائے گا تو پھر تم کھانا، میں نے تو ایک ٹکڑا لیا ہے، تم کھانا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ مالک گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یعنی کہ میرا نقصان ہونے لگا ہے۔ اس نے فوراً گیا بازار جا کے کھچر کو بیچ ڈالا۔ اگلے روز پھر وہی روٹین کے مطابق مرغے نے نوالا پھر اٹھا لیا۔ اب کتے نے کہا کہ بھائی مجھے کھانے دو۔ اس نے کہا کہ تم نے پہلے بھی جھوٹ بول کے نوالا لے لیا، اور اس نے کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کھچر نے واقعی مرنا تھا لیکن وہ یہاں نہیں مرا، کسی اور کے یہاں جا کے مر گیا۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، آج مالک کا جو گھوڑا ہے نا وہ مر جائے گا، جب گھوڑا مر جائے گا تو تم کھا لینا۔ تو اس نے یہ بولی بھی سن لی، ان کی باتیں سن لی۔ اس نے فوراً خوشی خوشی بازار گیا، گھوڑا ہی بیچ ڈالا اور بڑا خوش کہ میرا نقصان نہیں ہو رہا۔ تو اب تیسرے دن جب پھر ہوا نوالا، اس نے پھر مرغے نے کھا لیا۔ تو اس نے کہا کہ تم تو بڑے جھوٹے ہو، تمہاری باتوں پہ یقین کیسے کرو؟ اس نے کہا فکر نہ کر، آج جو ہے نا ہمارا مالک مرے گا، جب ہمارا مالک مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار آئیں گے اور گائے پکائیں گے تو گائے کا گوشت کھانا۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ آج میں مر جاؤں گا تو وہ بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ آج تو میری موت، فرمایا کہ تیر کو وہاں سے نکل چکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب جو اس نے کہا ویسا ہی ہوگا، تو لہٰذا میں یہ دعا کروں گا کہ تم حالت ایمان میں دنیا سے جاؤ۔ تو امام حضرت جو جلال الرومی یہ واقعہ لکھ کے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ خدا کی جو مشیت ہے، جس نے راز رکھے ہیں دنیا کے اندر، جو بولی ہمیں جن کی سمجھ نہیں آتی تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنی بولیاں سمجھ آتی ہیں بس اتنی ہی سیکھنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ جب انسان کا مال کا نقصان ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس کی جان کا صدقہ نکل گیا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا روم ایک اور کہانی لکھ کے سبق سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا تھی بہت خوبصورت، ایک شکاری نے پکڑی، تو جب اس نے چڑیا پکڑ لی تو اس کے دل میں آیا کہ اب اس کو بیچوں گا، بڑی قیمتی چڑیا، نایاب چڑیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شکاری کو چڑیا کہنے لگی کہ اے شکاری، تو مجھے کیا کرے گا بیچ کے، میرا اور تو اگر مجھے پکا بھی لے گا تو تیرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، تو ایسے کر کے مجھے آزاد کر کے تجھے 3 نصیحتیں کروں گی، اور ایسی نصیحتیں ہوگی ساری زندگی تمہارے کام آئیں گی۔ تو اب چڑیا نے شکاری کے دل میں لالچ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا شرط میری یہ ہے کہ پہلی نصیحت تمہارے ہاتھ پہ کروں گی، دوسری نصیحت درخت پہ بیٹھ کے کروں گی، اور تیسری نصیحت اڑتے ہوئے کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ جب اس نے اس کے ہاتھ میں بیٹھی، اس نے کہا شکاری ایک بات یاد رکھ کہ کوئی بالکل ٹھیک تھا، آپ نہ وضو کریں۔ کہ کوئی آپ کو جیسی مرضی بات کہے، انہونی بات کہے، جو عقل کے ترازو پوری نہ اترتی ہو، تو وہ بات زندگی میں کبھی نہ ماننا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کہا دوسری نصیحت کے لیے میں درخت پہ جا رہی ہوں، اٹھ کر درخت پہ بیٹھی۔ اس نے کہا دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے اندر ایک ہیرا تھا، اور وہ تو ہیرا بیچ جاتا تو ارب پتی ہو جاتا۔ تو وہ اب رونے لگ پڑا کہ افسوس میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ اس نے کہا شکاری تو کتنا بیوقوف ہے، تجھے پہلی نصیحت بھول بھی گئی، میں نے تجھے کہا تھا کوئی تجھے جیسی مرضی بات سنا دے،
جو عقل کے ترازو پوری نہ اترتی ہو. تو اس نے کہا تو سوچ تو صحیح کہ میں چڑیا, میرا وزن کتنا ہوگا, میرے اندر ہیرا کیسے آ سکتا ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ اب میں جب وہ اڑ رہی تھی اس نے کہا نصیحت کر تیسری, اس نے کہا کہ جو آدمی پہلی 2 نصیحتوں میں عمل نہیں کرتا تو اس کو تیسری نصیحت کیوں کروں, یہ کہہ کے وہ چلی گئی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی امت کو سمجھائی. آج بھی ہم لوگ مختلف فراڈس کے اندر پھنستے ہیں, اس کا سبب جو ہوتا ہے کہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, وہ چاہے دین اسلام کے حوالے سے ہو, چاہے دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہو, اور چاہے کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہو. اگر یہ مولانا روم کی کہانی یاد رہ جائے میری کہ کوئی بھی انہونی بات آپ کو کہتے ہیں جو عقل کے ترازو پوری نہ اترتی ہو, اس پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے. کوئی کہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. اور ایک واقعہ پیر علاؤدین صدیقی صاحب کے حوالے سے انہوں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ, جب ہم حج کے دوران گئے تو مدینہ پاک ہمارا قیام ہوا, تو ہم ایک ہوٹل, کچھ دوست تھے اس کمرے کے اندر, ہم چلے گئے. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس چائے پیے. میں نے کہا چل ٹھیک ہے, ہم آپ کے پاس چائے پی لیتے ہیں. کہتے میں چائے پینے کے لیے ہم اس کمرے میں داخل ہوئے ہوٹل کے, جو وہ کمرہ کوارٹر ملا ہوا تھا. تو کہتے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب تھے MBBS, تو وہ بڑے اداس لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا, جو صاحب پر دوست, کہتے ہیں یہ بس اٹھتے ہیں, تھوڑا سا کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پھر لیٹ جاتے ہیں, اور اسی حالت میں, غم کی حالت میں. اس نے کہا کہ چلیے میں ان سے پوچھتا ہوں. کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں بتاتے, اگر آپ کو بتا سکتے ہیں تو آپ پوچھ لیں. وہ ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہاں جی اپنی بات بتانے کا چھوڑے, میری بس ایک عجیب داستان ہے. تو انہوں نے جب اصرار کیا تو اٹھ کے بیٹھ کے انہوں نے اپنی داستان سنایا. جب انہوں نے داستان سنائی تو سارے بندوں کے اوپر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو اس کے اوپر ڈاکٹر کے اوپر طاری تھی. اس نے کہا ہوا کیا کہ میں جب حج کے لیے چلا تو میرے پیر نے مجھے ان گنت پیسے پکڑا دیے بغیر گنے, اور مجھے کہتے ہیں کہ تو نے یہ کام کرنا ہے, جب تم مدینہ حاضر ہو نا تو وہاں پہ جو کتے گلیوں میں دور کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو روٹیاں خرید کر تو وہ کتوں کو روٹیاں ڈالی میرے ان پیسوں سے. کہتا ہے کہ میں حج کر کے جب وہاں پہ حاضری کے لیے پہنچا تو میں نے وہ پیسوں سے جب روٹیاں خریدی تو میں نے یہ عمل لگاتار کیا 2 دن 3 دن 4 دن, لیکن کسی بھی کتے نے میری روٹی کے ٹکڑے کو حتیٰ کہ منہ تک نہیں لگا, سوگا بھی نہیں, اٹھ کے چلے جاتے تھے. کہتے ہیں اس سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا, اور میری یہ حاضری مدینہ کی حاضری بھی قبول نہیں ہوئی. کیونکہ حضور اگر قبول ہوتی تو یہ جو کتے ہیں نا, یہ حضور کے شہر کے, یہ میرے جو میں نے ان کی خدمت کی تھی تو وہ نوالے کھا لیتے. کہتے میں اس غم میں, کہتے جب یہ بات انہوں نے کہی تو ہم سب بھی پریشان ہو گئے. ہر کوئی یہ سوچنے لگ پڑا کہ اس کو تو پتہ لگ گیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا, تو ہم بھی سوچنے کے اندر پڑ گئے. سارے آدمی کو وہی کیفیت, کچھ لوگ رونے لگ پڑے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ایک مسئلے کا میں حل کر سکتا ہوں, میرے پاس ایک تجویز ہے. مطلب کیا؟ انہوں نے ایسے کرو کہ صبح غسل کرو, اٹھ کے غسل کر کے سفید کپڑے کے اندر روٹی خریدو, اس کے ٹکڑے کرو, باندھ کے جب تہجد کی اذان ہو نا تو حضور کی جو سنہری جالیوں کے سامنے چلے جانا. یہ بات ہے 1971 کی یا 1980 کی بات ہے, یا یعنی 70-80 کی بات ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ بس سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے نا تو عرض کرنا یا رسول اللہ, یہ میں نے سارے یہ معاملات کیے اور مجھے پتہ ہے قبول نہیں, تو آپ اپنے کتوں کو فرما دیں کہ وہ یہ جو نوالے کھا لیں, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا یہ آنا بھی قبول ہے, میرا حج بھی قبول ہو گیا. کہتے جب میں نے یہ گزارش کی روک کے, اور جب میں باہر آیا تو میں نے جس کتے کو بھی نوالا ڈالا تو انہوں نے ساری روٹیاں کھا لی, جس سے میں یہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے میرا حج بھی قبول کیا ہے اور یہ حضور کے در کی حاضری بھی قبول کی. تو اب وہ کتوں کو اس قدر علم عطا ہوتا ہے, اگر حضور کے در کے کتے ہوں تو ان کو بھی اتنا پتہ ہے کہ یہاں پہ آنے والا کون سا سعید بخت ہے, کون بدبخت ہے. وہاں تو کوئی حضور کے در پہ جا کے بدبخت رہتا ہی نہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کون سا نوالا کھانا ہے اور کس کا نوالا نہیں کھانا ہے. تو اب تو وہ معاملات نہیں, اب تو کتے جو بکثرت نہیں ملتے, وہ تو اب غارے ہیرا والی سائڈ یا جو احد پہاڑ والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, تو اب آپ کو آبو شہر میں نہیں ملیں گے اس قدر. تو آپ کہتے ہیں کہ اس بندے نے, جب میں یہ فجر کی اذان کے وقت داخل ہوا تھا مسجد جو مسجد کے اندر, تو وہ آدمی مجھے جو تھے ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہو کے مجھ سے مل رہے تھے, اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا اور ساری پریشانی دور ہو گئی, تو اب آپ بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو نے بس ایک میرے لیے یہ کر کے تو دوبارہ حضور کے جانے کے سامنے واجہ شریف پہ کھڑے ہو کے عرض کر کے یا رسول اللہ آپ نے میری عرض قبول کی, تو جس نے مجھے یہ مشورہ دیا نا, آپ کو جس کتے نے مشورہ دیا اس پہ بھی نگاہ کرم فرما دیجیے. تو اس لیے پیر مہر شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سب ہووا میں مدینے کی گلی دا اے رتبہ ہے کامل ولی دا. یعنی کوئی انسان دیکھا جاتا ہے کہ کتنا کامل ہے, حضور کے در کا سب بنے, وفادار بنے,
وہ جو کتے سے مراد وہ کتا نہیں ہے، کتے سے مراد جو اس کے اندر خوبیاں ہیں، 10 خوبیاں صوفیہ نے لکھی ہیں کتے کی، یعنی کہ ایک کتا جو ہے اس کے اندر 10 خوبیاں اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اس میں سے ایک خوبی اگر انسان میں آ جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. وہ رات کو جاگتا ہے، شب زندہ دار ہوتا ہے، وہ قناعت کرتا ہے، تھوڑے میں راضی رہتا ہے، وہ شاکر ہوتا ہے، مالک اس کو ٹھڈے مارے پھر بھی دار نہیں چھوڑتا. تو یہ سارے معاملات لوازمات جو ہیں یہ کیوں سا کہا جاتا ہے؟ کہ لوگ اس پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو اللہ نے انسان بنایا، بشر بنایا، تو ہم کیوں کتا کہتے ہیں؟ تو وہ یہ بات نہیں سمجھتے. ویسے کوئی انسان شیر تو نہیں ہو جاتا، شیر کیوں کہتے ہو؟ نہ اس کی پوچھل اس بندے کی ہوتی ہے، نہ اس پہ بال ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس وہ چیز، نہ وہ ایسا شکار کرتا ہے، نہ وہ آدمی کچا گوشت کھا سکتا ہے، لیکن شیر کی خوبی کی وجہ سے اس میں بہادری کی سیکھتے ہیں. تو کتا کہنے سے مراد کتے سے وہ مراد نہیں ہے، کتے سے مراد خوبیاں ہیں. تو اس لیے صوفیہ نے اپنے آپ کو حضور در کا جو ہے سگ کہنا پسند کیا کہ حضور ہمیں اپنے در کا سگ رکھنے. سگ کا مطلب ہے کتا، فارسی کا مطلب یہ لفظ سگ اس کا معنی ہے کتا. تو یہ ساری کہانیوں کا لب لباب یہی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہی صراط مستقیم پہ چلنی چاہیے، یہی پل صراط ہے. اگلا پل صراط جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، یہ زندگی کا پل صراط بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ جو غلط فیصلہ ہو گیا تو وہ حشر بھی وہی ہوگا. کیونکہ بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس کو جو جنتی ہے وہ اس دنیا سے جنتی ہو کے جائے گا، جو دوزخی ہے دنیا سے دوزخی ہو کے جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی جنتی یہاں نہیں ہے تو وہاں جا کے جنتی ہے، یعنی فیصلے یہاں سے ہو کر ہی وہاں جائیں گے. اس لیے یہ جو پل صراط ہے اس کو احتیاط کے ساتھ، آنکھیں کھول کے، کان کھول کے، عقل کے ساتھ اس سفر کو طے کرے. اللہ پاک ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بس